پھر تیسرے نمبر پر کہ بیوی کے مزاج کی رعایت بھی کی جائے. ہم بیوی کو غلام سمجھتے ہیں، مشین سمجھتے ہیں، مزدور سمجھتے ہیں کہ بس 24 گھنٹے وہ نہ تھکتی ہے، نہ اس کو غصہ آتا ہے، نہ وہ ناراض ہوتی ہے، نہ اس کا اپنا کوئی مزاج ہے، نہ اس کی اپنی کوئی زندگی ہے، نہ اس کے اپنے کوئی مسائل ہیں. بس میں جس طرح چاہ رہا ہوں وہ اس طرح کرتی رہے، نہ کبھی اس کو غصہ آئے، نہ کبھی یہ بیمار ہو، نہ کبھی اس کو کوئی فرق پڑے، بس مشین کی طرح یہ چلتی رہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا. وہ کبھی ناراض بھی ہوگی، کبھی وہ بھی غصہ کرے گی، اس کی اپنی بھی زندگی ہے، اس کے اپنے بھی مسائل ہیں، اس کی اپنی بھی کچھ خواہشات ہیں. اسی لیے بیوی کے مزاج کی بھی رعایت کی جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بیوی کے لیے گھر قید خانہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ گھر میں ہیں تو اس کے لیے گھر قید خانہ بنا ہوا ہے، آپ گھر سے باہر تو وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے. ایسا نہ ہو. اگر تو ایسا ہے تو پھر آپ کامیاب نہیں ہیں. بیوی گھر کو قید خانہ محسوس نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں ان سے کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. تو جب ناراض ہوتی ہو میرا نام چھوڑ دیتی ہو. تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ ما احجر الا اسمک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ کا نام ہی تو چھوڑتی ہوں، آپ کے ساتھ محبت نہیں چھوڑتی، آپ کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ نہیں چھوڑتی، دل کے اندر بغض نہیں رکھتی، صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں. تو یہ اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی برداشت کیا کرتے تھے. بیوی ہیں، اللہ کے نبی ان کے لیے رسول تھے لیکن ساتھ شوہر بھی تو تھے. اب وہ بیوی ناراض ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہا کہ تم مجھ سے ناراض کیوں ہو جاتی ہو، میں نبی ہوں تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے مزاج کی رعایت فرمائی ہے، اور یہ درس اپنی امت کے لیے بھی دیا ہے کہ تم بیوی سے یہ توقع بالکل نہ رکھو کہ بس وہ مشین کی طرح چلتی رہے گی، جس طرح تم چاہو گے ویسے وہ کرے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج کی رعایت کا حکم فرمایا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہیں بیوی سے اگر غلطی ہو جائے، بعض اوقات محبت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم غلطی کر بھی جائے ہم اصلاح نہیں کرتے، دل ٹوٹ جائے گا. غلط کام کر رہی ہے، دل ٹوٹ جائے گا. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت تھی، بے پناہ محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے. لیکن جیسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے غلطی کی، آپ علیہ السلام نے فوراً اصلاح کی. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صفیۃ امرأۃ وقالت بیدها ہاکذا، یعنی قصیرہ. حضرت صفیہ یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، یہ قد سے چھوٹی تھی. تو ایک دفعہ انہوں نے حضرت صفیہ کا ذکر کیا اما عائشہ نے، اور ساتھ میں بیدہا ہاکذا ہاتھ سے اشارہ کیا رسول اللہ وہ جو اتنی سی ہے. اور بعض روایت کے مطابق زبان سے بھی کہا یا رسول اللہ وہ جو چھوٹی قد والی اتنی سی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرمائی. اور عائشہ یہ جو تم نے الفاظ کہے ہیں خدا کی قسم اگر یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کڑوا اور ترش ہو جائے، یعنی تم نے اپنی بہن کی غیبت کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ سے کس قدر محبت تھی کہ آخری وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے پاس جا رہے ہیں یہی پوچھ رہے ہیں کہ کل کس کی طرف باری ہے، کل کس کی طرف باری ہے میری. تو ساری بیویاں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی باری کا انتظار کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بیویوں نے اجازت دے دی کہ یا رسول اللہ آپ عائشہ کے ہاں ٹھہر جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے اتنی محبت تھی، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی برداشت نہیں کی، فوراً ان کی اصلاح کی، ان کو ڈانٹا کہ عائشہ ایسا نہیں کہتے، تم نے ایسے الفاظ ادا کیے ہیں کہ اگر وہ سمندر کے اندر ڈال دیے جائیں تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے. پھر تنبیہ ہو
اصلاح ہو، لیکن اصلاح کی بھی شریعت نے حد رکھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کی ذرا سی غلطی پر اس کی مار پٹائی کی جائے، تھپڑ مارا جائے، برتن اٹھا کر اس کے منہ پہ مارا جائے۔ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے، مسلمان کا مزاج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضرب خادما ولمرأة قد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت اور کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہا، کبھی کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی دنیاوی نقصان پر ان کو ڈانٹا نہیں ہے۔ آخرت کا نقصان ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ہلکا سا نمک کم ہو جائے وہ سالن اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے، ہلکا سا کھانا ٹائم پہ نہ ملے تو اس کی مار پٹائی شروع کر دی جاتی ہے، کپڑے ٹھیک نہ دھلے ہوں تو اس کے ساتھ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اولاد دیکھ رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ بیوی کے ساتھ ساتھ اولاد کی زندگی بھی تباہ ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے جب میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہوتا ہے تو اس کے منفی اثرات اس کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں، اور بعض جگہ تو ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ رات کے وقت لڑائی شروع ہو جائے تو سارا محلہ نکل آتا ہے، واضح طور پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے اس گھر کے اندر آج لڑائی ہو رہی ہے۔ تو صبح اس عورت کو جب دوسری عورتیں دیکھتی ہیں تو مسکراتی ہیں، تو وہ چیز اسے پھر ایسی تکلیف دیتی ہے کہ اس کے دل سے شوہر کی عزت اور وقار ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور بعض جگہ جب اس کے چہرے پر نشان پڑتے ہیں تو صبح جب عورتیں اس سے پوچھتی ہیں کیا ہوا ہے، کہتی ہے گر گئی تھی۔ بھلا منہ کے بھل بھی کوئی گرتا ہے، لیکن وہ جو شرمندگی اس کو ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے شوہر کی عزت اور اس کا احترام اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ میکے جا کے اس کی برائی کرتی ہے، سہیلیوں میں بیٹھ کر اس کی برائی کرتی ہے۔ تو مار پیٹ سے عورت کے اندر خوف پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ خود کو ایک باوصول آدمی بنائیں، آپ کے باوصولی کی وجہ سے اس کے اندر خوف ہو کہ میرا شوہر غلط کام کو پسند نہیں کرتا، غلط چیز کو پسند نہیں کرتا۔ مار پیٹ سے آپ اس کے دل کے اندر خوف نہیں بٹھا سکتے۔ یہ 2-4 دن خوف رہے گا، یہاں تک وہ سمجھ جائے گی کہ اس سے آگے مجھے اور کیا کرے گا، مار لیا پیٹ لیا، زیادہ سے زیادہ مارے گا ہی، 4 دن اس کو خوف رہے گا، ایک دن وہ خوف بھی ختم ہو جائے گا۔ بس اس کو یہی ہے کہ اس سے آگے مجھے طلاق ہی دے سکتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے۔ جو مارنا تھا، جو ہاتھ اٹھانا تھا، وہ ہاتھ اٹھا کر آپ نے اپنا رعب، اپنا دبدبا، اپنا خوف ختم کر دیا۔ پھر آپ جتنا مارو گے اتنا اس کی زبان چلے گی۔ ظاہر ہے اگر آپ کے پاس ہتھیار ہے، اس کے پاس بھی ہتھیار ہے، اور اس کا ہتھیار آپ کے ہتھیار سے زیادہ طاقتور ہے، وہ تکلیف آپ اس کو مار سے نہیں دے سکتے جو تکلیف وہ آپ کو زبان سے دے گی۔ وہ ایسے الفاظ نکالے گی کہ آپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ اب مارتے جاؤ گے وہ آگے سے بولتی جائے گی، ظاہر ہے وہ آپ کو مار تو نہیں سکتی، اب مارو گے وہ بولے گی، وہ آگے سے اتنی ہی زبان چلائے گی، جتنی زبان چلائے گی اتنی آپ کو تکلیف ہوگی۔ اور یہ وجہ کیا بنی کہ آپ نے اس عورت کو مار پیٹ کا عادی بنا دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ما ضرب خادما او امرأة، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی خادم پر اور کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔